السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور شیری، جس کی کوئی پہچان تک نہیں تھی، حمزہ اسے گھر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا تھا۔ سمایا کو بھی ترکی جانے کے لیے حمزہ ہی نے فورس کیا تھا۔ پھر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا؟ شیری کو وہ اجنبی سا لگا تھا۔ شیری نے اسے کبھی یوں چیختے چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، وہ ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شیری کا دماغ ماضی کے جھرونکوں میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ شیری، حمزہ سر کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ شیری کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا تھا، جب وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ سمایا اپنی گریجویشن کی ٹریٹ دے رہی تھی۔ نہیں تو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پیزا کا سلائس اٹھاتے ہوئے سمایا کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ بہت عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شیری سے بات کرتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ شیری حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا۔ وہ کھانے میں مگن تھا۔ شیری یار، وہ کنفیوز تھی۔ تم پہلے میرے کھانے کو گھورنا بند کرو۔ 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہوں میں اس ٹریٹ کے لیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ شیری، مجھے لگتا ہے کہ حمزہ سر کو کسی سائیکالوجسٹ سے سیٹنگ لینی چاہیے، وہ کہہ گئی تھی۔ شیری کا ہاتھ رک گیا۔ What? Are you out of your mind? شیری تقریباً چیخا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے زویان، شیروان اور انایا نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ سمایا خاموش رہی۔ سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ پیزے کا ادھ کھایا ہوا سلائس اس نے پلیٹ میں رکھ دیا۔ شیری، میری بات کو سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد انایا دوبارہ بولی۔ کیا سمجھوں میں تمہاری بات کو؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ وہ پاگل ہیں کیا؟ شیری نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ان کو ضرورت ہے ان سیٹنگز کی۔ I can explain۔ سمایا نے وضاحت کرنا چاہی۔ فی الحال تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سمایا کو ایسا کیوں لگا تھا آخر؟ شیری کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا اس سے۔ اس نے سمایا کی پوری بات سنی ہوتی تبھی تو کوئی فیصلہ کر پاتا نا۔ سمایا نے تو اس کے بعد بھی بہت بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن شیری ہمیشہ بگڑ جایا کرتا تھا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور انایا کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے کیا؟ شیری، میری بات تو سن لو پلیز، پھر تم کوئی فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیات بالکل بھی نہیں سننی۔ سائیکالوجی کی 2 کتابیں کیا پڑھ لی تم نے؟ تمہیں ہم سب پاگل لگنے لگے ہیں۔ اب اس کی آواز بلند تھی۔ ان کو پاگل ثابت کر کے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے تو جاؤ جا کر اپنا علاج کرواؤ پہلے۔ شیری واپس سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کبھی بھی سمایا سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی تھی۔ سمایا 2 دن کے بعد 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی۔ اس بیچ اس نے کافی بار شیری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اس کو بھلا ہی بیٹھا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ سمایا، کین وی ٹاک؟ شیری نے اسے ایک ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا۔ 2 سال پہلے حمزہ اور رانیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ان کے والدین نے ان کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ دوستی کو منگنی نے پیار میں بدل دیا۔ سب جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن حمزہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد بمشکل 1 دن کے لیے گھر آ پاتا تھا، اور یوں شادی منسوخ ہوتی جا رہی تھی، اور رانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اب کہ وہ بضد تھی۔ اگلے اتوار دونوں کا نکاح ہونا تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ نے اس کے لیے ایک ڈنر پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمزہ اسے اپنے گھر لایا، جہاں نکاح کے بعد رانیہ کو آنا تھا۔ وہ گھر حمزہ کے والدین کا نہیں تھا، بلکہ حمزہ کا اپنا گھر تھا۔ وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے۔ اپنا وعدہ مت بھول جانا، قسم اٹھائی ہے تم نے میری؟ اب رانیہ سے 4تھی بار یاد دلا رہی تھی۔ ارے یار، تم اتنا کیوں سوچتی ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ مجھے پتا ہے تم مصروف ہوتے ہو، لیکن پلیز 2 منٹ کے لیے میری کال ہی سن لیا کرو۔ حمزہ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے منت کی تھی۔ اوکے بابا، سن لوں گا۔ وہ اب اس کا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ اور جب میں میسج کروں نا تو پلیز مجھے رپلائی بھی کر دیا کرنا، تاکہ مجھے تسلی رہے۔ وہ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔
پھر کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ حمزہ نے خاموشی توڑی۔ جلدی آ جانا۔ حمزہ کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اور اس کے بازو پر ٹھوڑی ٹکائے وہ حمزہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤں گا میں۔ رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے دھیمی سے کہا۔ دیر مت کرنا۔ وہ اب بھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رانیہ؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ وہ اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ ہاں، پہلے تو میرے دل کے اتنے قریب بھی تو نہیں تھے نا۔ کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مان لو کہ تمہیں ہمیشہ ہی سے مجھ پہ کرش تھا۔ رانیہ ہنسی۔ اچھا، اور تم بھی یہ مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی۔ وہ اسی کی بات اس پر ڈال رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے تو کالج میں ایک لڑکی سے محبت تھی۔ کیا نام تھا اس چشمش کا؟ مجھے نام نہیں پتا، لیکن she was love۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کون تھی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ جسے میں ڈیٹ پر لے کے جایا کرتا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کون تھی وہ بتاؤ مجھے۔ نام کیا تھا؟ ڈپارٹمنٹ کیا تھا اس کا؟ اب وہ جاننا چاہتی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ حمزہ مجھے سیدھے سے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی۔ بتا دوں؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، پھر کان اپنا پاس لاؤ۔ وہ آگے کو کھسکی۔ حمزہ اس کی طرف جھکا۔ اس ایک لمحے نے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ پھر کئی منٹ وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بدتمیز ہو تم۔ رانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے اگر چاہو تو تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اپنا گال آگے کر کے بیٹھ گیا۔ چلو پیچھے ہٹ۔ رانیہ نے ہاتھ سے اس کا گال پیچھے کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری منگیتر بن کر تم ایسی ہو جاؤ گی۔ اس کا اشارہ رانیہ کا اس کو لے کر ہر وقت پریشان رہنا تھا۔ اور ایک اور بات بتاؤ نا ذرا تم۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا۔ جب میں فورسز جوائن کرنے جا رہا تھا تب تو بڑا تم مجھے موٹیویٹ کرتی تھی، اور اب تم مجھے روکتی ہو جانے کے لیے۔ حمزہ نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں اور سکیڑی تھیں۔ ہاں بالکل، کیونکہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم ہی میرے لائف پارٹنر بن جاؤ گے۔ وہ اسی ردم سے بولی تھی۔ واہ، مطلب کہ دوست بھلے سے مر مک جائے، اپنے لائف پارٹنر کی پرواہ ہے۔ کمال ہے بھائی۔ حمزہ نے بازو ہوا میں اٹھائے۔ نہیں، لیکن تمہیں خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اسی لیے میں تم سے مل کر نہیں جاتا۔ تمہارے آنسو مجھے جانے سے روکتے ہیں۔ وہ رانیہ کا گاڑی میں مل کر نہ جانے والا شکوہ دور کر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا اور پہلی بار وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا۔ میری قسم اٹھائی ہے تم نے، اب اسے توڑ مت دینا۔ وہ اب پھر سے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی، لیکن وہ کسی وعدے کا بار اٹھا کر جا ہی نہیں رہا تھا۔ سارے وعدے وہ یہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ بس کچھ ساتھ تھا تو اپنے وطن کی مٹی، اور اس مٹی سے کیا گیا وعدہ، مرتے دم تک اس کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کا فون ڈیڈ تھا۔ وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا۔ دشمن کے روپ میں دشمن ہی کی صف میں کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ کما کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو بحفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون چارج کیا۔ رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیجز اور مختلف دنوں میں کی جانے والی نہ جانے کتنی کالز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے نہ میسیج پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خفا ہوگی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ خود اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ایسا سرپرائز کہ جس کے شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پایا۔ وہ ساری رات یوں ہی بالکنی میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ ہر چیز فرش پر تھی۔ بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی۔ پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ دیوار پر جہاں وہ تصویریں لٹکی تھیں اب کچھ مدھم سے نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کہتی رہی تھی کہ وہ اسے کھو دے گا۔ وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ نہیں آیا تھا اور رانیہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ حمزہ تو ٹوٹ گیا تھا۔
حمزہ نے چند دن پہلے جس ڈرگ سمگلنگ گروہ کو پکڑا تھا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ پہنچے تھے۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگ کی بھاری مقدار انجیکشنز کے ذریعے بھر دی گئی تھی اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے، اور غضب یہ کہ اس تکلیف دہ منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور اسے حمزہ کو بھیج دیا گیا۔ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حمزہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ویڈیو میں رانیہ کی چیخیں رہے سے حمزہ پر آخری ضربے لگا رہی تھیں۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس نے اپنی قسم توڑ دی تھی۔ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے ہوئے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی اس کی، وہ پچھتا رہا تھا۔ حمزہ مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، میں چیخ رہی ہوں اور تم کھڑے ہو لیکن مجھے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حمزہ، وہ پریشان تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسج پڑھتا، اس کے وائس میسج سنتا تھا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا اور وہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا چہرہ اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ بابا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حمزہ کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا جب برہان نے ملازم کے ہاتھوں سے بلاوا بھیجا تھا۔ وہ اسے واپس بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حمزہ ان کے فیصلے پر حیران تھا۔ بیٹا، ایسا تمہاری امی چاہتی ہیں اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو لے کر پریشان ہیں، برہان وضاحت کر رہا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ امی جان کو سمجھائیں، آپ خود مجھے روک رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، آج انہوں نے رانیہ کو اذیت دی ہے، کل ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تم کیا کرو گے؟ یہ بولنے والی صوفیہ تھی۔ حمزہ بیٹا، ہمیں تمہاری پرواہ ہے، ہم ڈر ڈر کو تو نہیں جی سکتے نا۔ برہان نے صوفیہ کی حمایت کی۔ ابھی مجھے صرف 4 سال ہی مشکل سے ہوئے ہیں اور آپ ابھی مجھے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ انداز استحصائیہ تھا۔ ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں اور اتنا سب کچھ ہو گیا، اگر 4 سال اور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کیا اندازہ ہے اس بات کا؟ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے حمزہ؟ اب جب ہماری لاشیں اٹھاؤ گے تب تمہیں چین آئے گا کیا؟ صوفیہ برہم تھی۔ امی، ماں کی ایسے دل دہلا دینے والی بات پر وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اسے بھی اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب کے صوفیہ برہان صاحب سے شکایت کرتے ہوئے باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ حمزہ پلیز تم تو سمجھو نا، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں کھونے کی۔ سفیان اور ذلے کو میں پہلے ہی مرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ سفیان صوفیہ کا بھائی تھا جو دہشت گردوں کے خلاف ایک مشن میں شہید ہو گیا تھا، اور ذلے سفیان کا ہی 24 سالہ بیٹا تھا جو سفیان کی شہادت کے 4 ماہ بعد ہی اس قسم کے کسی دوسرے مشن میں شہید ہو گیا تھا۔ صوفیہ وہ شہید ہیں، ان کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ برہان نے صوفیہ کے اپنے بھائی اور بھتیجے کا ذکر پر کہا۔ امی، آپ نے کبھی ٹی وی پر شہیدوں کی ماؤں کو سنا ہے؟ ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں وہ۔ اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہوں تو آپ کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے۔ حمزہ، رانیہ کا جسم میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ اٹھ کر حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری بچی تھی وہ، کیا حال کر دیا ظالموں نے اس کا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ امی، رانیہ سے کیا وعدہ توڑنے کا انجام بھگت چکا ہوں میں، اور بھگت رہا ہوں۔ رانیہ کی جتنی تکلیف مجھے ہے اس کا شاید کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنی تکلیف ہے کہ لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن نہیں مرا۔ شاید اللہ نے مجھے اس ملک کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اب اگر میں کروڑوں لوگوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں گا تو خود بھی جی نہیں سکوں گا، پھر مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گی آپ؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ صوفیہ نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں دعا کروں گی اللہ سے میرے بچے کی حفاظت کرے۔ وہ اکیلا سینکڑوں پر حاوی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔
ماں بیٹا آپس میں ہی پیار کرتے رہیں گے یا باپ کے سینے کو بھی ٹھنڈا کرو گے؟ برہان نے حمزہ کی طرف اپنے بازو پھیلائے اور وہ اٹھ کر باپ کے گلے لگ گیا تھا۔ صوفیہ، تمہارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا۔ برہان نے حمزہ کا کندھا دبایا۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر غمگین سی مسکراہٹ آ گئی۔ حمزہ کی گاڑی تیار کھڑی تھی جب علی کا اسے فون آیا۔ کدھر ہے تو؟ بس نکل رہا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ خود آئے گا یا میں لینے کے لیے آؤں؟ علی نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی آیا ہوا تھا تو سوچا تجھے ساتھ لیتا جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد علی دروازے پر تھا۔ میں اور تمہاری امی بھی رانیہ کی طرف جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ہمیں بھی چھوڑ دینا، کیا خیال ہے؟ برہان نے علی سے جواب چاہا۔ بابا آپ اپنی گاڑی لے جائیں، میں وہ نہیں لے کر جا رہا، حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈرائیور بھی تو نہیں ہے نا، برہان نے پریشانی بتائی۔ تو انکل، آپ کو کون سا ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ ہاں یار، بس کافی عرصہ ہو گیا ڈرائیو نہیں کیا نا، لیکن تم لوگ خیریت سے جاؤ، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ صوفیہ اور برہان سے مل کر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر حمزہ نے ایک بار مڑ کر ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور حمزہ کو روکنے کی چاہ تھی، لیکن الفاظ زبان تک نہیں آئے تھے۔ حمزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے ماں کو ہاتھ ہلایا اور اس کے ہاتھ ہلانے کا انتظار کیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ آنے والے فون نے حمزہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ کی گاڑی، جس میں برہان اور صوفیہ رانیہ کی طرف جا رہے تھے، وہ چند میل کا سفر طے کرتے ہی پھٹ گئی تھی۔ اس میں بم فٹ تھا جو حمزہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ حمزہ پر تو یہ قیامت کے مصداق تھا، وہ ایسے دوسرے سانحے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی کو بھی فون آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو کیا کہہ کر تسلی دے۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو اسے یقین نہیں تھا کہ حمزہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ یک کے بعد دیگرے 2 سانحوں نے حمزہ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی حمزہ نے خود کو گردان لیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اس گھر نہیں گیا تھا۔ کس کس کے خون کا حساب دو؟ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اس کی انگلیوں کی سختی بالوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حمزہ، دیر مت کر دینا، ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا کیا؟ حمزہ پلیز میرے ساتھ رہنا ہمیشہ، باپ کا سینہ بھی ٹھنڈا کر دو پلیز۔ اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے حمزہ؟ حمزہ، تم نے میری قسم اٹھائی ہے، اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ ساری آوازیں اس کے کانوں میں بلند ہوتی جا رہی تھیں، انگلیاں اس کے بال نوچ رہی تھیں۔ اندھیرے میں کوئی چہرہ اسے نظر آیا تھا اور آنے والے کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرا کچھ کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ خود اپنے سامنے کھڑا تھا۔ وہ خود کو اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، آنے والا دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب چین ہے تمہیں؟ تمہاری ضد نے سب کی جان لے لی۔ دور اندھیرے میں سے آواز آئی تھی، مار دیا تم نے سب کو، رانیہ کو، ماں کو، باپ کو، قاتل ہو تم، ظالم ہو تم۔ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی حمزہ کی تکلیف اور انگلیوں کی بالوں پر گرفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ رانیہ، ماں، بابا، وہ چیخ رہا تھا۔ آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ سورج سر پہ تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ یہ اس کے کمرے سے ملحق بالکنی تھی۔ ماضی کی بھول بھلیوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آنکھیں گزری اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ فرش پہ پڑا کانچ اس کے پیر میں لگ گیا تھا۔ روح پر لگے گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ وجود پر لگے ہوئے زخم اسے تکلیف نہیں دے رہے تھے۔ وہ نہا کر سیدھا نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں جاؤں میں؟ کس سے مدد مانگوں میں؟ مجھے کوئی بھی رستہ نہیں نظر آ رہا۔ تو ہی کوئی رستہ دکھا میرے مالک، کوئی مسیحا، کوئی مددگار، کوئی تو ہو۔ وہ جائے نماز پر گڑ گڑا رہی تھی۔ بھیڑیوں کی دنیا سے نکل کر وہ اکیلی تھی۔ یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے جی رہا تھا۔ وہ کہاں جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی ہے تو انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹنے کو تیار ہے۔ اگر اس گھر میں رہتی ہے تو حمزہ کے احسانوں تلے روندی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو بھیج دیں اللہ جی پلیز۔ اس کی التجائیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے پہلی باری زندگی لوٹا دیں پلیز۔ بابا، آپ کی حیا اکیلی ہے، آپ آ جائیں پلیز۔ اس کے جسم کی جان نکلتی جا رہی تھی۔
वो जाए नमाज पर नीचे नीचे जाती जा रही थी। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। सिसकियों में अल्फाज दम तोड़ रहे थे, हवास खो गए थे। आंखों के सामने घुप अंधेरा था। उसके सर पर फिर किसी ने हाथ रखा था। उसने तड़प कर आंखें खोली। पापा, क्या आप आ गए? उसकी दुआ इतनी जल्दी सुन ली गई थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब कहाँ चले गए थे बाबा? आपकी हया अकेली रह गई है बाबा, आप वापस आ जाएं, मुझे अपने साथ ले जाएं प्लीज। उसने आने वाले के हाथ पकड़े हुए थे। सफेद कपड़ों में खड़े शख्स के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो रो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। मामा तो चली गई थी, आप भी मुझको छोड़कर चले गए बाबा, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। आंसुओं में जबत टूट रहा था। बेटा, वो जो रब है ना, उसने तेरे लिए बहुत बेहतर सोचा हुआ है। आने वाले ने आसमान की तरफ इशारा किया। मुझे अपने साथ ले जाए। रो रो कर उसकी हिचकी बन चुकी थी। बेटी, वापस अपनी दुनिया में चली जा, तेरा मसीहा तेरा इंतजार कर रहा है। अंधेरा फैलता जा रहा था। दोबारा घुप अंधेरा था। आने वाला जा चुका था। हया, हया, कोई इसे आवाज दे रहा था। वो घबरा कर उठी थी। रो रो कर उसकी आंखें दर्द कर रही थी। आंखों की सफेदी पर सुर्ख लकीरें वाजियां थी। उसने बमुश्किल आंखें खोली। जगाने वाले को बगौर देखा। ये 35-36 साल की खातून थी। बाहर आओ, वो कहकर चली गई थी। हया ने मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आ गई। ओह, तो ये तुम हो जिसने हमजा से निकाह किया है। खातून का अंदाज कदरे मायूब था। जी, उसने इस बात में सर हिलाया। इतना सब हो गया है और तुम अब भी डीठ बने यही पड़ी हो? मैं खुद से तो यहाँ नहीं आई थी, हया ने वजाहत की। ले जाने को तो तुम इस कोठे पर भी ले जाई गई थी, वहां क्यों नहीं रही तुम? अब वो इसकी तजलील कर रही थी। हया की आंखों की जलन और बढ़ गई थी। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। खातून ने उसका जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं कहाँ जाऊंगी? हया ने सहमे हुए अंदाज में कहा। जहां से आई हो वहीं चली जाओ, वो सख्त दिली से बोली। हया को इस जहन्नुम में वापस नहीं जाना था। वो यहाँ जैसे भी रह रही थी, लेकिन बाहर के दरिंदों से तो महफूज थी ना। तुम्हारा मसीहा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे अपना ख्वाब याद आया। मसीहा? वो बुड़बुड़ाई। उसने इधर उधर देखा, शायद वो मसीहा नजर आ जाए जो उसे रोक ले। लाउंज खाली था, वहां कोई नहीं था। मैं कहाँ जाऊंगी? उसने डरते हुए सामने सोफे पर बैठी औरत से कहा। मेरे बच्चे की जिंदगी से बाहर चले जाओ। उसने हर लफ्ज पे जोर दिया था। मासी, हमजा सर की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। शेरी अभी रुदाबा को एयरपोर्ट से लेकर आया था। वो सोफे पर बैठी थी। शेरी नीचे कारपेट पर उसके घुटने पर सर रखे हुए बैठा था। नहीं बच्चा, वो बस डिस्टर्ब होगा, भला वो तुमसे क्यों नफरत करेगा? वो इसके बाल सहरा रही थी। वो मुझ पर चिल्लाएगा। शेरी को यही दुख था। हमजा उसे बहुत लाड से रखता था। बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ होता है जिससे इंसान सारी उम्र भागता है। अगर वो तकलीफें किसी और रास्ते से सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होता है। तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन भाई कितनी तकलीफ में होगा ये भी तो सोचो ना तुम। वो इसके बालों को सहलाते हुए उसे समझा रही थी। शेरी हमजा को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसने रात ही को रुदाबा को सारी सूरत हाल का बताकर इस्लामाबाद से बुलवा लिया था। सब लोग 2 घंटे पहले ही निकल गए थे। हमजा ने फाइनल प्लान तरतीब देना था, जिसे मुकम्मल करके वो अभी बेसमेंट से आया था। रुदाबा को वहां देखकर वो चौंका था। मासी, आप कब आई? वो धीमे कदम उठाता हुआ उनके पास आया। ओ मेरा बच्चा, मासी की जान। रुदाबा हमजा को देखते ही खिल उठी थी। शेरी सीधा हो गया। रुदाबा ने हमजा को गले लगाया, इसके दोनों गाल चूमे। वो सादतमंद बच्चे की तरह खड़ा था। वो इसके पास ही सोफे पर बैठ गया। शेरी ने दोबारा रुदाबा के घुटने पर सर रख लिया था। कैसा है मेरा बच्चा? रुदाबा हमजा पर वारी जा रही थी। बेहतर हूँ। हमजा का सर रुदाबा के कंधे पर था और वो एक हाथ उसके गाल पर रखे हुए थी। आप मुझे बता देती, मैं आपको पिक ही कर लेता। हमजा रुदाबा से कह रहा था। अरे नहीं, शेरी है ना, यही मुझे लेने आया था। रुदाबा ने हमजा को नहीं बताया था कि उसको बुलाने वाला भी शेरी ही था। हमजा की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। कुछ चाहिए तुम्हें? रुदाबा ने उसकी बेचैनी देखते हुए पूछा। नहीं। सुबह से कहाँ थे तुम? हमजा ने शेरी के बालों में हाथ मारा। हमजा का लहजा रात की निस्बत काफी बदला हुआ था। शेरी ने उसका हाथ पीछे किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हमजा ने बेबसी से रुदाबा की तरफ देखा। उसने हमजा को हाथ से इशारा किया
کہ سمجھ آئے گا۔ شیری بھائی کچھ کہہ رہا ہے۔ رودابا نے اسے ہلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ انگلی سے کارپیٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شیری، رودابا نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں تو ماسی اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ اس وقت ان کا ریئیکشن دیکھتے جب انہوں نے بھابھی کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اسے بغور سن رہا تھا، لیکن شیری نے اسے نظریں نہیں ملائی۔ وہ واقعی آپے سے باہر تھا اس وقت۔ پہلے کبھی اس نے یوں کیا؟ نہیں نا۔ رودابا نے سنجیدگی سے شیری کو دیکھا۔ نہیں، پر اب بھی کیوں کیا ایسا پھر؟ ماسی مجھے بہت ڈر لگا اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیری نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری الفاظ پر زور دیا۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اگر ان کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں بھی یہاں پر نہیں رہوں گا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دوبارہ رودابا کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کو شیری کے اس کے ساتھ نہ رہنے والے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو میں نہیں روکوں گا، اس نے پتھر دلی سے کہا۔ حمزہ کے الفاظ شیری پر سخت گزرے تھے۔ شیری نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جیسے کہ وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ الفاظ حمزہ ہی کے تھے۔ رودابا نے حمزہ کو قدرے تنبیہی انداز سے دیکھا۔ چلا جاؤں کیا میں؟ شیری نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے بغیر رہ لو گے کیا تم؟ حمزہ نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ لہجے میں اعتماد اور شیری کے لیے محبت تھی۔ شیری حمزہ سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کو چھوڑ کر جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کافی دیر شیری یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حمزہ سر، آج جو میں ہوں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ اتنے پیارے رشتے آپ ہی نے مجھے دیے ہیں۔ وہ رودابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جو جھٹ سے شیری نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ یوں چیختے چلاتے کسی کو تکلیف دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ تو کیا اب دور ہوئے گا؟ سب کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسیں گے۔ حمزہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ آپ بات نہیں بدلیں۔ ماسی اب کہیں نہ ان سے۔ وہ دوبارہ نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کہہ دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی، تم فکر نہ کرو، بس اپنے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ رودابا نے شیری کے سر پر پیار دیا۔ چلو اب اٹھو شاباش اور گلے لگاؤ بھائی کو۔ آپ ان سے کہیں پہلے کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور آپ ڈانٹے بھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا ابھی تک۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ رودابا جب سے آئی تھی وہ شیری ہی کو سمجھائی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حمزہ کے اس رویے کی وجہ نہیں جانی تھی۔ سمجھاؤں گی بھی اور ڈانٹوں گی بھی، لیکن اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ چھوٹے بھائی کے سامنے میں بڑے بھائی کو ڈانٹوں۔ ہاں چلو اٹھو شاباش۔ وہ شیری کو پچکا رہی تھی۔ حمزہ باقاعدہ اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیری منہ بنائے بیٹھا تھا اور اب بات کرتے ہوئے حمزہ کو اپنی خفگی دکھا